ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ سبحانہ انسانوں سے یہ چاہ رہا ہے، اس مضمون کا آغاز یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے شروع ہوا تھا، جس میں خدا نے انسان کی پیدائش، اس کی ربوبیت اور اس کو ضروریات مہیا کرنے کے حوالے سے خدا کی رحمانیت اور کریمیت کا بیان دے کر انسان سے یہ چاہا کہ انسان، تمہارے اپنے عقل کا تقاضا ہے، جیسے کہ تم خود چاہتے ہو اسی کے مطابق، اسی سوچ کے مطابق کہ اگر تو اے انسان کسی کو کچھ عنایت کرے، اس کی زندگی کے اسباب مہیا کرے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انتظام کرے، سارے وسائل فراہم کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے رہنے سہنے کے لیے مکان، سب چیزیں فراہم کرے، تو تیرا بھی تقاضا یہی ہوگا کہ جس بندے کے لیے اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں اور آپ سے وہ وابستہ ہے اور آپ کے بغیر اس کا ایک لمحہ بھی گزرنا ممکن نہیں ہے، تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے فرمان برداری کرے اور آپ کے مطابق چلے۔ تو یہی چیز خدا کریم بھی انسان سے چاہ رہا ہے کہ جب ساری کائنات، ساری ربوبیت، ساری خلاقیت، خلقیت اور انسان کی ضروریات کا پورے کرنے کا تہیہ خدا منان نے کر رکھا ہے اور وہ دے رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی عبودیت کرے۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ نبی ممکن ہے کہ کوئی
سچ کا نبی ہے یا نہیں۔ یہ نبی ممکن ہے کہ اپنی طرف سے کسی انسان نے دعویٰ کر رکھا ہو، تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر آپ کو اس میں شک ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اس چیز کو چیک کریں۔ وعلیکم السلام۔ تاکہ اس کی اوریجنلٹی کا جو ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعاً صحیح بات ہے اور سچی بات ہے۔ یہ جو جس وجہ سے یہ دوبارہ آج اس آیت کو سامنے رکھا ہے، ایک دو نکات، ایک دو باتیں اس میں رہ گئی تھیں کہ وہ بھی بہت مہم ہے، اور وہ یہ تھا کہ اس آیت میں خدائے منان نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس جملے میں یہ بات بھی خدا کریم نے کہہ دی ہے کہ اے انسانوں ابھی تک آپ نہیں کر سکے ہیں نا۔ لم تفعلوا، لم داخل ہے کس پر؟ مضارع پر، اور مضارع پہ لم داخل ہو تو اس کا معنی کس میں ہو جاتا ہے؟ ماضی سے اب تک کا۔ لم تفعلوا یعنی نہیں کیا ہے آپ نے ابھی، کیونکہ یہ آیات کافی دیر سے نازل ہوئی تھیں اور اس سے پہلے چیلنج کئی بار دیا جا چکا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب تک جو نہیں کر سکے ہو، ایک وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ناصبہ جب داخل ہوتا ہے اس پر فعل مضارع پر تو اس میں معنی استقبال کا اور نفی ابد کا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کبھی کر بھی نہیں سکو گے۔ نفی استقبال اس میں آ جاتی ہے، اور وہ بھی بڑی پرماننٹ انداز میں، یعنی لمبے عرصے تک یا دائماً بالکل کر ہی نہیں سکو گے۔ تو اس سے یہ معنی دینا مقصود ہے کہ یہ اس نسل تک محدود نہیں ہے دعویٰ ہمارا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی بھی نہیں کر سکو گے، یعنی آگے بھی جو انسانی نسلیں آنے والی ہیں اگر کبھی بھی یہ چاہیں کہ اس قرآن کی مانند کوئی قرآن پیش کریں تو یہ کبھی نہیں کر سکیں گی۔ بس یہ چیلنج قرآن کا صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا کہ اسی زمانے میں بس منوانا تھا، نہیں، چونکہ معجزہ دائمی ہے تو اس کا چیلنج بھی دائمی ہونا چاہیے، اس کا معجزہ ہونا بھی دائمی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اسی معجزے کی بنیاد پر آج بھی ہم اگر نبی کو مانتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں کسی کے لیے، ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم نبی خاتم کو نبی خاتم کہلوا سکیں، منوا سکیں، ثابت کر سکیں۔ ہماری مسلمانی کی کنجی، وعلیکم السلام، ہماری مسلمانی کی کنجی اسی قرآن میں ہے۔ یہ قرآن ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر یہ قرآن درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نبی کو مانیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بلکہ پھر تو وہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا دعویٰ ہم سے برتر ہو جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا ان کا دعویٰ، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اور آپ دونوں حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی خدا تھے، حضرت موسیٰ کو بھی آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہودی یوں کہیں گے، جبکہ جو نبی آپ جس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو آپ مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے، تو جس کو سب مانتے ہیں عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ماننا چاہیے، اور جس کو کچھ لوگ مانتے ہیں اس کو ماننے کی دلیل نہیں ہے۔ بس اس کے توڑ کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن آئے گا اور مدد کرے گا۔ یہ قرآن ہے جو ہماری
مدد کرے گا کہ نہیں، ہمارے پاس بہت مستحکم دلیل ہے کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے اور یہی نبی خاتم ہے، اور یہ قرآن کی مدد سے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ ہمارے نبی نہیں ہے تو آپ کے لیے توڑ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قرآن جیسی کوئی کتاب اور قرآن پیش کریں اور اس بات کو اپنے لیے ثابت کریں۔ وعلیکم السلام۔ بس قرآن بہت ضروری چیز ہے، اس کو ہم یہ شاید سمجھیں کہ بس یہ ایک نیکی بدی کی کتاب ہے کہ اس میں نیکیوں کے لیے بات کی گئی ہے اور برائیوں سے روکنے کی بات ہے اور دین کی بات ہے اور کچھ اعمال عبادی کی بات ہے۔ ایسے نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے عقیدے کا محور ہے، اسی سے ہی ہماری ساری بات ثابت ہوتی ہے، نہیں تو ہم مسلمان رہ نہیں سکتے ہیں اگر قرآن کو کوئی درمیان سے ہٹائے تو۔ اس لیے پس چونکہ نبی کی نبوت قیامت تک رہنی ہے، وعلیکم السلام، نبی خاتم کی نبوت قیامت تک رہنی ہے، اس کے اس بات کے لیے بھی معجزہ ایسا چاہیے جو قیامت تک رہے۔ پچھلے نبیوں میں نبوت ان کی محدود ہوتی تھی، ایک خاص زمانے تک ہوتی تھی، اس لیے جو معجزات ان کو دیے گئے تھے وہ عارضی تھے، کچھ وقت کے لیے تھے، اور ان کے جانے کے ساتھ ان کے معجزات بھی کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، ان کے معجزات ختم ہو گئے۔ اب وہ معجزہ ہمارے لیے موجود نہیں ہے کہ ہم اس معجزے کو دیکھ کر اس نبی کو مانیں۔ ہم اس نبی کی نبوت کو اگر ہم مانتے ہیں تو وہ اس قرآن کی وجہ سے، ہم اگر حضرت موسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے کہ قرآن میں ان کو کہا گیا ہے کہ نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ہم مانتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں، تاریخ کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے درج ہے۔ تاریخ میں تو ہزاروں باتیں ایسی درج ہیں جن کا سر پیر بھی ممکن ہے نہ ہو۔ تو یہ آیت اس حوالے سے یہ جو جملہ خدا کریم کی طرف سے بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ نہیں لا سکیں گے اور نہ لا سکے ہیں اور نہ ہی لا سکیں گے، یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ دوسرا جو پوائنٹ یا دوسرا نقطہ اس آیت میں اس دن رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا جلاوا یہ ہوں گے ناس اور حجارہ۔ حجارہ کے بارے میں دوسری ایک آیت میں خدا منان نے فرمایا ہے کہ انتم، اس میں فرمایا ہے کہ آپ اور جن کو آپ مانتے ہیں، یہ آیت نمبر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 اور 99 ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے کافرو یا اے مخالفو یا اے نہ ماننے والو، انکم آپ لوگ، اور وما تعبدون اور جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی وہ بت اور وہ تمام، حتیٰ وہ لوگ بھی، چاہے ممکن ہے کہ لوگ ہوں، ہاں جی، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہاں ایک بات، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بت ہے پتھر کے بنائے، ان کا کیا قصور ہے، یا ان کو کیا حاصل کیا ہے ان کو جلانے کے لیے؟ ان کا تو ہے ہی نہیں کوئی، نہ ذہن میں ہے نہ ہی ان کا احساس ہے، اور انہوں نے کیے نہیں۔ انسانوں کی وہ ہے ساری چاہت تھی کہ انہوں نے ان کو بت بنایا اور اپنے سامنے رکھ کے ان کی پوجا کی۔ ان کو جہنم میں ڈالنے کا کیا حاصل ہے؟ کیا ہوگا؟ کس لیے ان کو ڈالا جا رہا ہے؟ تو بعض ظریف مفسرین نے اس کا یہ
توجیہ کی ہے کہ چونکہ جہنمیوں کو تکلیف میں رکھنا اور ان کو اپنے کیے کی سزا دینا مقصد ہے، تو جو ان کے پوجا کیے جانے والے بت ہیں ان کے لیے تو وہ محترم تھے، ان کا وہ احترام کرتے تھے، تو اب جب ان کو جلایا جائے گا، ان کو بھی آگ میں وہ دیکھیں گے تو ان کی تکلیف میں اور بھی اضافہ ہوگا کہ بھائی ہاں جی وہ تو نہ صرف ہم جل رہے ہیں بلکہ جن کو ہم پوجا کرتے تھے، جن کو ہم مانتے تھے، ان کو بھی جلایا جا رہا ہے۔ ہاں، ان کی جو ایسے اپنی طرف سے مانی گئی مقدسات تھیں ان کو بھی جلایا جا رہا ہوگا، حتیٰ ان انسانوں کو بھی، کیونکہ یہاں کیا کہا ہے وقود الناس والحجارہ، جیسے کہ فرعون ہے مثلاً، اب جو فرعون کے دل دادا تھے، خیر خواہ تھے، تو جب دیکھیں گے کہ وہ بھائی فرعون بھی جل رہا ہے تو یقیناً ان کو یہ بھی تکلیف ہوگی، ایک تو اپنے جلنے کی تکلیف ہوگی، ایک کیا ہوگی کہ وہ بھی جن کو وہ پوجا کرتے تھے، جن کو وہ بڑا مانتے تھے، خدا مانتے تھے، ان کو بھی جلایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ان کو جلایا جائے گا تاکہ ان کے جو آثار ہیں ان کو بھی جلایا جائے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ ابھی بھی ایسے ہی ہے، اگر کسی مقدسات کے کچھ ہیں تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ان کے مقدسات کی کیا کی جائے، توہین ہو، ان کو برا بھلا کہا جائے، تو یہ سارے مذاہب میں ایسے ہے۔ کسی بھی مذہب میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ ایک خاص قسم کے مقدسات کا ایک سلسلہ ذہن میں بنایا ہوا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی مقدسات کی توہین یا ان کو تھوڑا سا بھی نیچا دکھانے کو کسی طرح قبول نہیں کرتے ہیں، چاہے سچ والے ہیں چاہے جیسے کہ ہم بھی کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ کوئی اللہ سبحانہ کی کیا کرے، توہین کرے، ہمارے نبی کی توہین کرے، یا جن سب کو ہم مانتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، حتیٰ ہم مثلا اپنے علماء کی بھی توہین کرنے کو کیا ہے برا جانتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہم مثلا مسجد کی کارپیٹ کی اگر کوئی توہین کرے تو اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں، ایک برا جانتے ہیں۔ ہاں جی، مسجد کے مثلا فرض کرے کہ کوئی اینٹ مسجد کی دیوار پر کوئی ایسے ہی کوئی چیز ایسے نامناسب سی کوئی لکھ دے، لکیریں لگا دے، تو بھی ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح تمام جو ہوتے ہیں وہ اپنے ان بتوں کو اس طرح جانتے ہیں، پس جب ان کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کے لیے کیا ہوگا، یہ ایک مزید عذاب ہوگا۔ یہ بات تھی ان کے لیے جو حقائق کو نہ مانے اور اس کائناتی حقیقت کو جو کہ ہماری زندگی کا آخری حصہ ہے اور بعد والا حصہ ہے، یوں آخری تو نہ کہیں، بعد والا حصہ ہے، اول والا حصہ ابھی ہم جی رہے ہیں، ہماری زندگی کا بعد والا حصہ ہم نے جو جینا ہے وہ کائنات کا، وہ بھی اسی کائناتی عمل کا حصہ ہوگا، اور ہم اس میں جو صحیح سے راستے کو اپنا کے جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے، اور جو نہیں اپنائیں گے تو ان کا حشر یہ ہوگا جو اس آیت میں ذکر ہے، آیت نمبر 24 میں۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 25 کی طرف۔ آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو حقیقت کو مان جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مان گئے ہیں، یہی ٹھیک ہے، یہی راستہ صراط مستقیم ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہدایت صرف مان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے ساتھ ہی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عاملوا الصالحات ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ بہت واضح ہے۔ ہم ممکن ہے کہ
اس کو کئی مثالیں سمجھانے کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے اور ایک بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم مان لیں کہ کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور اس کو بھی مانا ہوا ہے، ہم نے بہت مانا ہوا، ہم بیمار بھی ہیں اور ڈاکٹر کو مانا ہوا ہے کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ہاں جی، ہم نے رجوع کر لیا، اس کے پاس گئے ہیں اور دوائی لکھوا کے لے آئے ہیں۔ اب ہم نے کاغذ پر لکھی ہوئی دوائی کیا کر لی ہے، فائل میں رکھ کر اپنے سراندے رکھی ہوئی ہے، تو اب ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ مسلم ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے ہم ڈاکٹر کو جتنا مرضی ہے مانتے رہیں، بہت مانتے ہیں، جو بندہ پوچھنے آتا ہے ہم ڈاکٹر کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، ہمارا ڈاکٹر یوں ہے، ہمارا ڈاکٹر یوں ہے، ہیں جی، نعرہ ڈاکٹر۔ خوب پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم پروگرام کرتے ہیں ڈاکٹر کی تعریف کے لیے، ڈاکٹر کے لیے قصیدے بناتے ہیں، ڈاکٹر کے لیے بہت کچھ بلے بلے کراتے ہیں، نیازیں، ہیں جی، ہوتا ہے۔ اس سارے منظر کا اس بندے پر کیا اثر ہوگا جو مریض ہے، کیا اس کو ملے گا، کتنا کچھ اس کو ملے گا؟ بہت سمپل سی مثال ہے، یہ بھی اسی طرح خدائے کریم فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آئے ہیں، جو مان گئے ہیں کہ اللہ ہے اور وہی ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، لیکن اگلا عمل جو کہ کام کرنے والا ہے وہ عامل الصالحات کی طرف نہ جائیں۔ عامل الصالحات، اصل چیز یہی ہے، عامل الصالحات۔ اگر آپ نے کسی سے راستہ پوچھ لیا ہے، آپ کو راستے کا پتہ چل گیا ہے کہ مثال کے طور پر کراچی جانے کا راستہ یہ ہے، اور پھر آپ کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں، راستہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے، مان بھی گئے ہیں، پتہ چل گیا ہے کہ یہی راستہ ہے، اور پھر آپ راستہ چلنے کی بجائے ادھر ہی رکے رہیں، تو کیا آپ کراچی پہنچ جائیں گے؟ قطعاً نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہیے ہے، یعنی اس چیز کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ایمان خالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی بھی عقل مند انسان کو بھوک اگر بھوکا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے بھوک کو مٹانے کے لیے کیا ہے، یہ ساتھ میں ادھر سے انتظام ہو سکتا ہے، اگر اس بات کا پتہ چل گیا ہے تو پتہ چلنے سے اس کو کیا حاصل ہوگا، اور اس کو بھی یقین آ گیا ہے کہ ہاں ہے ادھر، اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے وہاں سامان ہے، لیکن وہ اس کو عملاً لینے کے لیے کوئی اقدام نہ کرے، نہ کسی کو کہے، نہ خود جائے، بس ادھر پتہ لے کر بیٹھا رہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کی بھوک کیسے ختم ہوگی؟ اسی طرح ہزاروں مثالیں آپ بنا لیں اپنی زندگی میں کہ جو کچھ بھی ہے وہ عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح خالی جاننے سے، خالی معلومات رکھنے سے، خالی مان لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں نا کہ پتے سے پتا نہیں ہلتا تو ٹھیک بات ہوگی کہ بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آئے، اور ایمان کے بعد بڑی سونی جی بات کی ہے اللہ نے یہاں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ عامل الصالحات، یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھیں گے، نہیں کہا کہ روزے رکھیں گے، نہیں کہا کہ صدقات دیں گے، نہیں کہا کہ کوئی خاص قسم کے جو ہماری عبادات ہیں یا خاص قسم کے کام ہیں جو اللہ نے ذکر کیے ہیں بطور عبادت، وہ کوئی بھی نہیں کہا۔ عامل الصالحات کہ وہ
بنانے والے کام کریں گے، بگاڑنے والا کام نہیں کریں گے، کیونکہ بگاڑنے والے پیچھے ذکر ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ مفسد ہے اس کا عامل الصالحات، یعنی جو فسادات نہیں کرتے ہیں، مفسد نہیں ہیں، اپنے آپ کے مفسد نہیں ہیں اور دوسروں کے۔ یہ صالحات جو ہے کیا ہے؟ فعل لازم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیک ہونا، صالحہ ٹھیک ہونا۔ کوئی گاڑی اگر ٹھیک ہو جائے تو صالحہ ہوتی ہے، بھائی ٹھیک ہو گئی ہے، یا کوئی بھی چیز ٹھیک ہے، پہلے ٹھیک نہیں تھی اب ٹھیک ہو گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں صالحہ، اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ جو آپ مصالحہ جات استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں مصالحہ شاید ہے، مصالحہ، جس کو مثالہ پھر بنا دیا ہے مصالحہ، یعنی جو اس کھانے کو کیا کر دیتے ہیں؟ کھانے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ مثالہ جس کو پھر اب مثالہ بن گئی، یہ مصالحہ یعنی جو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کہا گیا کیا؟ عامل الصالحات، وہ صالحات انجام دیتے ہیں۔ صالحہ کا لفظ خدا کریم نے قرآن میں نیکی اچھائی کے لیے لے رکھا ہے، حالانکہ یہ لفظ کیا ہے؟ صالحہ اس میں فاعل کا چوتھا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، صالحتن، صالحاتان، صالحاتن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صالحہ کا صیغہ لے کر اس کو نیکی کے عمل کے لیے، یعنی کوئی بھی عمل آپ نیک کریں، یہ صالحہ یعنی جو آپ بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور بنانا کس کو ہے؟ انسان کو خود۔ صالحہ یعنی خود صالح ہوا، خود صالح ہوا، کسی کو صالح نہیں کیا اس نے۔ اصلاحہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو صالح کرنا، کسی دوسرے کے لیے کام کرنا، کسی کو بنانا، کسی کو اچھائی کی طرف لے جانا، لیکن صالحہ یعنی خود ٹھیک ہونا۔ صالحہ یعنی جو خود سے ٹھیک ہے، جو خود سے کام ٹھیک ہے، جب اس کام کو دیکھا جائے ماقت نظر کسی اور چیز سے، اس کام کو دیکھا جائے وہ کام اچھا ہے، مذہب کے رنگ کو چھوڑیں، کسی اور رنگ کو چھوڑیں، خود وہ کام اچھا ہے، کوئی بھی کام اچھا ہے۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی مریض کی تیمارداری کو چلے جاتے ہیں، پورے جہان میں یہ خود صالحہ ہے۔ اگر آپ کسی بچے کے اسکول جانے کے انتظامات کر دیتے ہیں، کسی خاتون کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے جو کہ بے سرپرست انتظامات کرتے ہیں، اگر کسی اور ضرورت مند محتاج کے مسائل حل کرتے ہیں، تو یہ صالحہ ہے، یعنی ایک خود چاہے جہان کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی مذہب یا کسی بھی دین میں چلے جائیں، تو یہ کام کیا ہے؟ فی نفس صالحہ ہے، اچھائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ یہاں فرما رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ہمیشہ صالحات کرتے ہیں، یعنی فاسدات سے بچتے ہیں، طالحات سے بچتے ہیں، خرابیوں سے بچتے ہیں، خرابیاں کرتے بھی نہیں ہیں اور ان کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ تو کیا ہے ان کے لیے؟ بشر، ان کو بشارت دے دے۔ کیا بشارت دے دے؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ہوں گی جنات۔ جنات یہ اسی جن کے مادے سے ہے۔ جنات باغوں کو کہتے ہیں، ایسے باغوں کو جو درختوں سے بالکل اٹے ہوئے ہوں، درختوں سے بھرے ہوئے ہوں، بالکل فل درختوں والے ایسے باغات، ہر قسم کے درخت ہیں، اور وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے باغوں کو چھپایا ہوا ہے، یعنی ان کے اندر باغ
کہ وہ جو زمین ہے وہ چھپ جاتی ہے درختوں کی وجہ سے. اتنے زیادہ درخت ہیں اور اتنے زیادہ کیا ہیں آبادی ہے اس باغ میں. جنات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اب یہ جو تصور ہے نا یہ خاص قسم کے باغوں کا ہے، یہ ہر باغ کا نہیں ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں بے ترتیب باغ ہیں ان کی بات نہیں ہے، یہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں. یہ ایسے باغوں کی بات ہے جس میں درختوں کی لائنیں یا درختوں کے سلسلے ترتیب اوپر ہے اور جو پانی کی ترتیب ہے وہ نیچے ہے. پانی ساتھ ساتھ نہیں ہے، پانی درختوں کی سطح سے کافی نیچے ہے، نہروں کی صورت میں ہے، اور وہ ان کی جڑوں کو سیراب کر رہا ہے. اور درخت جو ہے وہ اوپر ہے اور تقریباً آس پاس میں درختوں کے آس پاس میں تمام خشکی ہے. نہریں نیچے بنی ہوئی ہیں. تحت الانہار تجری من تحتہا الانہار، انہار جاری ہیں، یعنی یہ ہے کہ وہ کسی طرح ان کو پانی کے حوالے سے بھی مشکل والی بات نہیں ہے اور بہت ہی وہ سیراب ہے. اب یہ انہار صرف پانی دینے کے لیے نہیں ہے ان کو کہ درختوں کو پانی دینے کے لیے، منظر کی وہ پر رونقی کے لیے ان کو ایک اچھا اور دیکھنے کے قابل منظر بنانے کے لیے یہ نہریں ان باغات میں جاری ہیں. یعنی ایک طرف باغات ہوں، پھل بھی بے حساب لگے ہوئے ہوں، نہریں بھی جاری ہوں، اور پھر کیا ہے انسان کتنا اس کو اچھا احساس کرتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کلما رزقو. آپ سمجھیں جنت میں پہنچ گئے ہیں. جنت کا تھوڑا سا منظر جو ہے وہ یہاں اللہ سبحانہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. جنت کا منظر دیکھیں کیا ہے. جنت کا منظر یہ ہے کہ کلما رزقو، جنتیوں کو رزق دیا جاتا ہے ہر وقت جب بھی ان کو کوئی چیز کھانے کو دی جاتی ہے. من ثمرتن، کوئی بھی ثمرہ ان کو دیا جاتا ہے، پھل دیا جاتا ہے، تو قالو ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی کھاتے تھے، جو ہم پہلے کھا چکے ہیں. رزقنا من قبل یعنی جو پہلے کھا چکے ہیں. اس جملے نے مفسرین کے لیے درد سر بنا دیے. بعض ایسے جملے آ جاتے ہیں کہ اس کو سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی انہی جملوں میں سے ایک ہے کہ جب جنتیوں کو کوئی بھی پھل دیا جائے گا تو وہ دل میں بول اٹھیں گے. یہ کالو، ابھی کالو کی انشاءاللہ کالا جو باب ہے اس کی بھی عرض کریں گے. کالا جو ہے یہ لفظ کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کبھی دل کی بات بھی کالا کی صورت میں کہی جاتی ہے، کبھی جو سر میں بات کی جاتی ہے وہ بھی کہی جاتی ہے. تو وہ کہیں گے جب بھی ان کو کوئی کھانے کو وہ دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھاتے تھے. اچھا یہاں پہلے اب یہ آپ کو عرض کروں کہ یہ ادھر کیا کہتے ہیں. ہاں جی، تو یہاں انہوں نے توجیہ کی ہے کہ کلما رزقو، انہیں جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں مل چکا ہے. ہاں جی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پھر وہی، ہاں جی پھر وہی، پہلے بھی کھا چکے ہیں پھر وہی، یہ کہیں گے. یہ تو پھر جنت کے اس کے مطابق نہیں ہے. جنت میں تو کیا ہونا ہے، ہر چیز نئی ہونی ہے، اور وہ پہلے والی یعنی جس سے بندہ اکتا جائے ایسا تو نہیں ہونا ہے. تو کیا ہونا ہے، قرآن فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا.
انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ بعض محقق مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں تکرار یعنی یکسانیت نہیں ہے۔ اب یہ تفسیر میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنی اس سے سمجھ آتی ہے۔ یہ یہاں سے کلما رزقوا سے شروع کیا ہے نا کہ انہیں کوئی بھی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں مل چکا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو اس سے ملتا جلتا پھل حالانکہ دیا گیا ہے۔ بعض محقق مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں تکرار یعنی یکسانیت نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم ایک چیز کئی بار کھائیں تو ہر مرتبہ وہی لذت ملے گی جو پہلی بار کھانے سے ملی تھی، لیکن جنت میں ہر مرتبہ ایک نئی لذت ملے گی اور نیا ذائقہ محسوس ہوگا۔ ہر چند کے پھل ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر سر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملتے جلتے پھل ہوں گے اور وہ پھل ذائقہ ان کا علیحدہ ہوگا، ہیں جی۔ تو یہ ایک تفسیر۔ اب دوسری تفسیر میں انہوں نے ایک اور ہیں تفسیر کرنے والے، انہوں نے یہاں اس بات کو کیا سمجھایا ہے جی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ قالو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں خیال کریں گے کہ دنیا میں ہمیں قرآن مجید اور پیغمبر نے جن نعمتوں کے مزے اپنی بشارتوں سے چکھائے تھے، ابھی مثلا جب جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ جنت والی نعمتوں کو ایک طرح چکھ ہی لیتے ہیں، ہاں، اپنی بشارتوں سے چکھائے تھے، وہی نعمتیں ہمارے سامنے اب اپنی حقیقی شکل و صورت میں آ رہی ہیں۔ جو نعمتیں یہاں آپ چکھ کے گئے ہیں، جب جنت کی بات ہوتی ہے تو جنت کی نعمت ایک قسم کی آپ چکھ لیتے ہیں، تو ادھر جب جائیں گے کھائیں گے تو کہیں گے ہاں یہی تو تھی جو ہمیں کھلائی گئی تھی پہلے۔ یہ خیال ایک گہری مسرت، ایک عمیق احساس کامیابی اور ایک پرجوش جذبہ شکر و سپاس کے ساتھ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ جن وعدوں پر وہ جیے اور مرے وہ سب سچے ثابت ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ جو ابھی ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے یہ پہلا مزہ ہے ان پھلوں کا، اور وہ جو ادھر سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ وہی ہوں گے۔ بہرحال یہ ظاہراً اسی طرح کہا گیا ہے، مختلف اور بھی کئیوں نے نا ایسے یعنی کوئی جم کے ایسے بات سمجھ آنے والی ہو کہ بھائی سے کی جائے جس سے صحیح ذہن مطمئن ہو کہ بھائی یہ بات ہے۔ ہر کسی نے اپنی طرف سے نا ایک بات جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جنتی کیوں ایسا سمجھیں گے، یا ان کو یہ خدا کریم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب جنتیوں کو یہ دیا جائے گا تو وہ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، یعنی پہلے بھی ہم ان کو جانتے ہیں۔ اصل میں بات جاننے کی ہے، جاننے کی بات کیوں مہم ہے۔ جنتی یہ کہیں گے کہ یہ پھل وہی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی جو پہلے بھی ہم کھاتے رہتے ہیں یا کھائے ہوئے ہیں، ہمارے کھائے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس جہان میں بھی یہ ایک معمول ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو جب تک اس کا ذائقہ نہ بنا ہوا ہو، اس کی شناخت نہ ہو، پہلے وہ اس کو منہ نہیں لگاتا، نہیں جاتا ہے کھانے کی طرف اس کی۔ جس چیز کو انسان پہلے جانتا نہ ہو، مثال کے طور پر ہم 10-12 پھلوں سے واقف ہیں، وہ ہمارے سامنے رکھے جائیں تو ہم آسانی سے ان کو کھائیں۔ اگر کوئی نیا پھل درمیان میں پڑا ہو
بالکل نیا جو ابھی کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کیا کریں گے؟ یا آپ مثلا کسی نئے شہر میں چلے جاتے ہیں، وہاں ابھی بھی ادھر کتنی جگہ ہیں، آپ جاتے ہیں درختوں پہ پھل لگے ہوتے ہیں، آپ وہ پھل توڑ کر ایسے کھانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کیا ہے، ممکن ہے کہ یہ کس قسم کا ہے، میرے ذائقے کے مطابق ہے یا نہیں، مجھے پسند ہے یا نہیں، ممکن ہے کڑوا نکلے، ممکن ہے کس طرح نکلے، ممکن ہے زہر آلود نکلے، ممکن ہے پتہ نہیں کس وجہ سے ہم ایک نئے کھانے، اسی طرح کھانے ہیں جو ہمارے شناخت شدہ کھانے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، دوسری ثقافت کا کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، وہ بڑی لذت سے کھا رہے ہیں، بڑی بلے بلے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارا ذائقہ اس کے ساتھ پہلے سے مانوس نہیں ہے، جب مانوس نہ ہو تو انسان ہمیشہ ایسے کرتا ہے، نہیں جاتا ہے قریب۔ وہاں جنت میں جب ان کو اگر بالکل ایسے کیا جائے کہ بالکل نئے قسم کے سارے جو ہے نا پھل ان کے سامنے رکھ دیے جائے، جن کو انہوں نے دیکھا ہوئے نہیں ہے، ابھی بھی اتنے پھل ہیں، ابھی آپ اس میں دیکھیں نا، یہ جو نیٹ پہ آپ دیکھیں، ہمارے شناخت شدہ پھل بہت کم ہے، اتنے پھل ان بعض علاقوں میں ہیں مختلف قسم کے دوسرے، اور وہ کھا رہے ہیں اور بہت آسانی سے اس کو، لیکن ہم نے وہ دیکھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے شکل سے ہی ممکن ہے ہم کہیں کہ یار یہ مجھے تو نہیں، میں نہیں کھانا، جب تک کہ اس کا ٹیسٹ کر کے باقاعدہ سمجھ کر اس کو جان کر کے ہاں یہ مزیدار ہے، اس وقت سے پہلے انسان نہیں کھائے گا۔ تو یہ ایک انسان کے اندر کی جو کیفیت ہے نا کہ انجانے کھانے سے پرہیز کرتا ہے، جلدی ایسے نہیں اس کی طرف جذب ہوتا۔ تو اس کا حل کیا کیا ہے وہاں جنت میں؟ دینے تو نئے پھل ہیں، ایسے پھل ہیں جو کہ ان پھلوں سے بہت بالا تر ہیں جو ہمارے دنیاوی پھل ہیں، لیکن کیا کیا گیا ہے کہ انسان کی اس پہلے سے جو اس کی شناخت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شبیہ ان کے سامنے رکھی گئی، تبھی خدا کریم نے فوراً اوپر یہ جملہ کہا وہ اتوب ہی متشابہ، ان کو ان پھلوں کے متشابہ دیے گئے، حالانکہ وہ پھل نہیں ہے، یہ ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ان کو جنتیوں کو، جو جنتی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پہلے بھی کھا چکے ہیں، ایسے نہیں ہے، یہ پھل ان پھلوں سے کیا ہیں، مختلف ہیں، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو جو دیے گئے ہیں وہ متشابہ ہیں، ان کے وہی نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ کہہ کر یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہاں صرف ان کو ان کے متشابہ، ان سے ملتے جلتے دیے گئے ہیں، وہ والے نہیں ہیں، لیکن ان کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہیں، وہی پھل ہیں جو پہلے وہ کھاتے رہتے تھے، تاکہ کیا ہے ایک مانوسیت جو پہلے سے آ رہی ہے، اسی جیسے کہ ابھی آپ بھی کبھی کبھی غلطی کر کے کوئی کیا کر جاتا ہے، ہاں غلطی کر کے مثال کے طور پر وہ یہ سمجھ کر کہ یہ جو ہے نا بیر ہے، ہاں موٹے بیر ہوتے ہیں نا، نیبو کو کھا لے، ہاں جی، جب منہ میں جائے پتہ چلے نہیں یہ بیر نہیں تھا، یہ تو نیبو تھا، ہاں ہو سکتا ہے نا۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو مثلا ابھی شناخت کے اس مراحل میں ہیں تو ممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو دوسری چیز سمجھ کر کیا کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے اس کی طرف تو وہ جاتا ہے جلدی، لیکن جس چیز کو نہ جانتا ہو تو اس طرف نہیں جاتا۔ یہ ظاہراً یہ معنی ہے اس کا عوام، اور اسی کو خدا کریم جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے وَكُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ، جب ان جنات سے اور ان باغوں سے ان کو کوئی ثمرہ دیا جائے گا کھانے کے لیے، رزقاً قالوا، تو وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، یہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے بھی رزق میں دیا تھا، یعنی دنیا کے رزق میں دیا تھا، جب دنیا میں ان کو رزق دیا تھا تو وہ اس سے پہلے آشنا تھے اور کھاتے تھے، جانتے تھے، بس یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ، لیکن فوراً اس کے اوپر اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ یہ وہ ہے نہیں، یہ ان کے متشابہ ضرور ہیں، وہ نہیں ہے جو پہلے یہ
کھاتے تھے، جنتیوں کو یوں لگے گا ایسے ہے۔ اس کے بعد والا ہم فیہا ازواج کی بات انشاءاللہ اگلے اس میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔